اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے تو آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بخل نہ کیا کریں، بلکہ رب کے نام پر جب مانگا جائے دینے کی کوشش کیا کرے۔ یاد رکھنا، جب ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے اتنے محتاج و اتنے مجبور تھے کہ سطر چھپانے کو کپڑا بھی لے کر نہیں آئے تھے، ہم ننگے پیدا ہوئے تھے۔ آپ بتائیے، دنیا میں آئے تو اتنے محتاج و مجبور تھے، آج میرے رب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے نام بھی دیا، پہچان بھی دی، اللہ نے ہمیں لباس بھی دیا، اللہ نے ہمیں مکان بھی دیا، اللہ نے ہمیں کام و کاروبار بھی دیا، اللہ نے ہمارے سر پر چھت بھی رکھا، اللہ نے ہمیں آج کتنا کچھ عطا کیا۔ ارے جب زمین پر آئے تو ننگے آئے تھے، میرے کریم نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اب اس کے نام پر اگر دینا شروع کرو گے تو میرا مولا کتنا دے گا، کتنا دے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اسے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا، اللہ کے نام پر لٹاتے تھے، گھر میں جلنے والے دیے کی لو کو دھیما کرتے، لو دھیمی پتلی ہوگی تو تیل کم جلے گا، تیل کم جلے گا تو بچا تیل اگلے دن کام آئے گا۔ اگر ان کے بچے دودھ اور شہد ملا کر پیتے تو تنبیہ کرتے تھے کہ دودھ الگ سے پی لیتے آج، شہد الگ سے پی لیتے کل، ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں ملا کر کیوں پی لی؟ اگر نمک کھانے میں زیادہ ہو جائے، زیادہ سے مراد ذائقہ خراب نہیں ہوا، نمک زیادہ تھا تو تنبیہ کی کہ نمک بچا لیتے تو اگلے کھانے میں پھر کام آ جاتا۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی تو دیے کے تیل کا بھی حساب لیتے، گھر میں بچوں کے دودھ اور شہد کا بھی حساب لیتے، گھر میں ڈالے جانے والے نمک کا بھی حساب لیتے۔ اور رسول اللہ کے نام پر کوئی مانگتا، اللہ کے نام پر کوئی مانگتا تو گھر کے پیچھے لے جاتے، وہاں لے جا کر دیکھتے، وہاں سامان سے بھرا تجارتی قافلہ، اونٹ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے یہ سارے اونٹ مال و اسباب کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اپنی ذات پر ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور رب رسول کے نام پر آنکھ بند کر کے سب لٹا دیں۔ عثمان غنی کو کیا ملا؟ آج بھی سعودی عرب کے بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ بے شک آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر سیدنا عثمان غنی کا باغ موجود ہے، اور جو اس سے سالانہ پیسہ جمع ہوتا ہے، ارے وہ مسجد نبوی شریف جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، اس مسجد کی آج بھی مینٹیننس کا پورا خرچہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی نماز پڑھ کر نکلے، ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گئے جہاں جنت البقیع موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں مکہ مدینے وہ جانتے، جنت البقیع۔ میرے آقا پلٹ کر آئے، آ کر عثمان غنی سے کہتے، عثمان وہ زمین تم نے دیکھی؟ ابھی میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں گیا تو وہ زمین مجھے بہت اچھی لگی، جاؤ جا کر ایک بار تم بھی دیکھ لو۔ عثمان غنی گئے، آپ نے اس زمین کے مالک کو بلایا، آپ نے اس کے ہاتھوں سودا طے کیا، وہ زمین اللہ رسول کے نام پر لکھا لی۔ لکھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ میں نے وہ زمین بھی دیکھ لی اور اس زمین کا سودا بھی میں نے آپ کے نام پر کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرے نبی نے کہا، عثمان میں نے دیکھنے بھیجا تھا، تم تو سودا ہی کر کے آ گئے۔ تو جانتے عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان غنی نے کہا، آقا جو زمین آپ کو پسند آ گئی ہو اس کا مالک کوئی اور ہو، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے جو زمین آپ کو اچھی لگی وہ زمین میں نے آپ کی خاطر خرید لیا۔ یہ حوصلے ہیں ہماری قوم میں، یہ جذبہ ہے ہماری قوم میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں ایک ایک روپے کا حساب لے گا، صرف مال کا نہیں، آپ کی سانسوں کا، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، آپ کے استعمال کیے پانی کا اللہ حساب لے گا۔ لیکن مسجد کے نام پر دے دو گے، مدرسے کے نام پر دے دو گے، دینی کاموں کے نام پر دے دو گے، کسی غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی کمزور اور بیمار کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر دے دو گے، کسی یتیم بچے کی فیس بھرنے کے لیے دے دو گے، اپنے چاچا ماموں کے علاج میں خرچ کر دو گے۔ اگر یہ پیسے تم اس راہ میں خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کر لو، اللہ قیامت میں تم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، حساب دینا چاہتے ہو تو لٹاؤ اپنی ذات پر۔ یہ شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں، ڈول گاجے باجے ہیں،
ڈی جے سسٹم ہے، پٹاخے بازی ہے، جوتا چرائی ہے، ہلدی مہندی ہے، یہ رت جگے ہیں، یہ ڈھول اور طبلے کی تھاپ ہے، یہ مسلمانوں کی تھرکنے والی بیٹیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ رسم و رواج کے نام پر جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہو شادیوں میں، کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور اے مسلمانوں، اپنے محلے کی مسجد میں آپ نے اٹھا کر 5 لاکھ دے دیا تو جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس 5 لاکھ کا حساب لے گا، نہ آپ کو جواب دینا ہوگا، بلکہ رب نے یہاں تک فرما دیا تو نے 5 لاکھ دیا ہے، 1 دیتا میں تجھے 10 گنا عطا کرتا، تو نے 5 دے دیا، حساب لگا کہ مولا تجھے کتنا عطا فرمائے گا۔ اب اپنی بات سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بادشاہ ہارون رشید کی بیوی جن کا تاریخ میں نام زبیدہ آتا ہے، یہ دونوں تاریخ میں بہت مشہور۔ آپ جانتے ہارون رشید کی بادشاہت کا عالم کیا تھا؟ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا، یعنی مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں نظر پڑتی تھی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ اور ہارون رشید کی بیوی، بات آئی تو میں اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی نیک عورت تھی، بادشاہ کی بیوی ہو کر۔ آج کسی بزنس مین کی بیوی کو دیکھیں آپ، آدمی کا کام دھندا چلنے لگ گیا تو پھر بیوی کنٹرول میں نہیں رہتی، بیٹیاں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہمارا آدمی کما رہا ہے تو ہم کیوں نہ اڑائیں، ہم کیوں نہ دکھائیں۔ پہلے برقع پہنتی تھی، آدمی پیسہ کمانے لگا تو برقع اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا، پردہ اتر گیا۔ اب تو میک اپ کریں گی، اب تو فیشن کریں گی، اب تو شادیوں میں جائیں تو پتہ چلے فلاں سیٹ کی بیوی آئی ہے، فلاں سیٹ کی بیٹیاں آئی ہیں، اب تو پتہ چلنا چاہیے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بادشاہ وقت کی بیوی تھی اور بادشاہ کی بادشاہت کا عالم کیا تھا آپ نے سن لیا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی۔ کتنی لونڈیاں؟ جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے لگے تو صحیح کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کتنی لونڈیاں تھی؟ 300، اور یہ 300 کی 300 حافظ قرآن تھی۔ زبیدہ نے 300 لونڈیوں کو ڈیوٹی دے رکھی تھی۔ کیا ڈیوٹی؟ کہا جو کھاؤں گی تم سب کو وہی کھلاؤں گی، واہ واہ واہ، جو پہنوں گی تم کو بھی وہی پہناؤں گی، جیسے بستر پر سوؤں گی ویسا بستر تم سب کو ملے گا۔ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، نہ جھاڑو پوچھا کرنا ہے، نہ میرے ہاتھ پاؤں دبانے ہیں، نہ مجھے غسل دینا ہے، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ میرے سر میں تیل لگانا ہے، نہ بدن کی مالش کرنا ہے۔ 300 لونڈیاں جو حافظ قرآن تھی، جانتے ہو زبیدہ نے کہا تم سب آپس میں ڈیوٹی لگا لو، تم سب کو 24 گھنٹے صرف ایک کام کرنا ہے، وقت بانٹ لو اپنا اپنا، میرے محل میں تمہیں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے میرا محل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچو کیسی بیوی رہی ہوگی وہ، کیسی عورت رہی ہوگی۔ ایک رات جب شوہر آئے کمرے میں، ہارون رشید جب کمرے میں آئے، رات بیوی سے ملاقات ہوئی، ہارون رشید کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی زبیدہ اپنے سر کے بالوں کو منڈا چکی ہے، پورا سر ٹکلا ہے، صاف ہے۔ ہارون رشید نے بیوی کو دیکھا، کہا زبیدہ یہ کیا کیا تو نے؟ زبیدہ تیرے بال کہاں گئے؟ تجھے پتا ہے نا مجھے تیرے بال کتنے اچھے لگتے تھے، میں تیری زلفوں کی تعریف کرتا تھا، اچانک تو نے بالوں کو مونڈ کیوں دیا؟ سنے ہماری بے حیا بے غیرت گھومنے والی عورتیں بے پردہ دوپٹہ اتار کر، رت جگہ میں کمر مٹکانے والیاں، شادی میں، منگنی میں، مارکیٹ میں، مال میں بے حجاب و دوپٹہ جانے والیاں۔ زبیدہ کہتی ہے آج میں دوپہر کے وقت محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی، ٹہلتے ٹہلتے اچانک میری نظر پڑی، دور ایک گھر کی چھت پر کوئی شخص کھڑا تھا جو ہمارے محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ کہتی جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں کانپ گئی کہ کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا۔
زبیدہ کہتی میں بالوں کو سکھا رہی تھی اور ٹہل رہی تھی، اچانک دیکھا کہ کوئی نوجوان دور میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا محل کی طرف دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی میری نظر پڑی میں کانپ گئی، وہاں سے بھاگی، کمرے میں آئی، اور کمرے میں آنے کے بعد زبیدہ کہتی ہیں آج تک جس کے سر کے بالوں کو سوائے محرم کے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، آج پہلی بار ممکن ہے کہ کسی غیر محرم نے میرے بالوں کو دیکھ لیا ہو۔ اے ہارون رشید، میں نے فوراً اپنے سر سے سارے بال نکال کر پھینک دیے، جن بالوں پر کسی غیر کی نظر پڑ گئی ہو اب وہ مجھے بال نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بال قیامت میں میرے لیے جہنم کا سبب بن جائیں، اس لیے میں نے بالوں کو نکال دیا۔ آپ سوچیں کہ سر کے بالوں پر غلطی سے کسی غیر کی نظر پڑ جائے، پڑی بھی تھی کہ نہیں پڑی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا خوف خدا کا عالم تھا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ کی یہ بندیاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہماری محفلوں میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے حسن کی وجہ سے نہیں، ان کے رنگ کی وجہ سے نہیں، ان کے قد کی وجہ سے نہیں، ان کی آئی برو آنکھیں ہونٹوں کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہماری محفلوں میں ان اللہ والیوں کے ذکر ہوتے ہیں تو صرف ان کے تقوی کی وجہ سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صرف خوف خدا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شریعت مصطفیٰ۔ اب جو آخری بات عرض کرنا ہے، جہاں سے یہ بات نکلی سنو، اور اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ زبیدہ گئی حج کرنے کے لیے، حج کا طویل سفر طے کیا، واپس آئیں، واپس آنے کے بعد شہر بغداد کے عراق کے بڑے بڑے انجینئرز کو بلایا، بلانے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پانی کی بڑی تکلیف ہے، حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس دور میں موٹر کے ذریعے، انجن اور پائپ لائن کے ذریعے زمزم عرفات تک نہیں پہنچا تھا، مدینے تک نہیں پہنچا تھا، صرف حرم شریف میں مل جاتا تھا پینے کو زمزم، باقی کوئی مشین، انجن، موٹر، ٹینکر کچھ نہیں تھا کہ یہاں وہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ نہ بوٹلوں کا سسٹم تھا کہ فیکٹری کے ذریعے بوٹلز پیک کر بانٹی جائے، نہ ڈھابے تھے، نہ ہوٹل تھے، نہ پیکڈ منرل واٹر ملتا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا سفر حج میں حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں دریائے دجلہ سے ایک نہر نکالی جائے اور اس کا پانی میدان عرفات تک پہنچایا جائے، اس کا پانی میدان عرفات تک۔ گوگل میں سرچ کر کے دیکھو کہاں شہر بغداد دریائے دجلہ اور کہاں پر میدان عرفات۔ جانتے ہو انجینئرز نے کیا کہا؟ انجینئرز نے کہا کہ نیت بہت اچھی ہے، اللہ ثواب دے گا، لیکن کام ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ زبیدہ نے کہا وہ کیوں؟ تو انجینئر کہتے ہیں کہ درمیان میں کئی پہاڑیاں آتی ہیں، صحرا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، درمیان میں یہ ساری چیزیں حائل ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، پانی کو یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچانا پریکٹیکلی پاسبل نہیں۔ تو آپ نے کہا رکاوٹ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وقت بہت لگے گا، مزدور بہت لگیں گے، پیسہ بہت لگے گا۔ تو زبیدہ نے کہا میرے پاس وقت کی، مزدوروں کی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر فاوڑے کے بدلے 2 سونے کے سکے دینے پڑے تو بھی میں دوں گی، لیکن یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوگا، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، اگر گائیڈ جانکار ہوتا ہے تو نہر زبیدہ کے نشانات دکھاتا ہے۔ آج بھی عرفات کے قریب نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں۔ زبیدہ نے کہا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جتنا خرچ ہو، جتنا ٹائم، جتنا مزدور۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جب طے ہی کر لیا تو چلو۔ انہوں نے سروے کرنا شروع کیا، تقریباً 2.5-3 سال تک سروے کیا، فائل تیار کی، لے کر آئے، کہا ہم نے زمینوں کا سروے کر لیا، کہاں زمین سخت ہے، کہاں ریتیلی ہے، کہاں پتھریلی ہے، کہاں جنگل ہے، کہاں پہاڑیاں ہیں، کہاں کتنے مزدور لگیں گے، کہاں کتنا ٹائم لگے گا، کہاں کتنا پیسہ لگے گا۔
یہ پوری فائل تیار ہے، آپ دیکھیں، بجٹ سینکشن کر دیں، اپروول دے دیں تو کام شروع کیا جائے۔ جانتے ہو زبیدہ نے پورے کاغذات کو لیا، لے کر آپ آئیں دریائے دجلہ کے پاس، پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آتے تھے، آپ نے ایک ایک پنہ پھاڑ پھاڑ کر دریائے دجلہ میں ڈالنا شروع کیا۔ انجینئر پریشان تھے، سوچا ہم کو 2.5-3 سال کا عرصہ لگ گیا، لگتا ہے ان کا پلان کینسل ہو گیا، اب ارادہ بدل چکا ہے۔ اس وقت نیا نیا حج کر کے آئی تھی تو جذبات میں تھی، اب لگتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ پاسبل نہیں ہے، اتنا کون خرچ کرے گا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ 3 سال تک سروے کر کے ہم نے رپورٹ تیار کی، سینکشن کرنے کے بدلے کاغذات کو پھاڑ کر پھینک رہی ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی سوال کرتا۔ زبیدہ نے آخری کاغذ کے پنے کو پھاڑا، دریائے دجلہ میں ڈالا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی اللہ میرے شہر سے لے کر میدان عرفات تک نہر کا پانی پہنچانے اور کھدوانے میں کتنا پیسہ لگے گا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا۔ زبیدہ اس کا حساب نہیں لینا چاہتی ہے، بس اسی نیت سے کہ قیامت میں تو بھی زبیدہ کا حساب نہیں لے گا، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کہ تو بھی قیامت میں زبیدہ کا حساب نہیں لے گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ کیسی اللہ والیاں تھی، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو 1-1 روپے کا حساب، اور رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو کوئی حساب بھی لینے کو تیار نہیں۔ اور آج ہم جمعہ پڑھنے جائیں اور مسجد کی جولی سامنے آ جائے، جیب میں 500 کی 200 کی 100 کی نوٹ بھی موجود ہو، لیکن اس وقت انگلیوں کو آنکھ لگ جاتی ہے، برابر ٹٹول کے 10 یا 20 والی ہی نکالیں گے اور یوں دیکھیں گے غلطی سے کوئی 100 والی تو نہیں آ گئی۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب، شادیوں میں کتنا خرچ، عید بقرعید کی شاپنگ میں کتنا خرچ، دلہن کے میک اپ پر کتنا خرچ، بینڈ بازے والے کو کتنا دیتے ہو، ڈی جے اور پٹاخے والے کو کتنا دیتے ہو، ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیتے ہو، جہیز کے نام پر کتنا دیتے ہو، دعوت کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہو۔ اے مسلمانوں ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب کرتے ہو، اور رب کی راہ میں دینا ہو تو حساب لیتے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر میں آپ کو حصہ لینے کا موقع دیا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا، بس میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بات بھی مکمل، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں 1.5 منٹ میں اجازت ہو آپ کی تو، جس مسجد کی تعمیر کے موقع پر یا رینویشن کے موقع پر اس محفل کو سجایا گیا ہے، اگر یہاں موجود مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے سب دیتے ہو تو دیں، میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اگر وہ 1 روپیہ بھی نہ دے، اللہ کا گھر بن کر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی آپ میں سے کچھ لوگ طے کر لیں کہ میں نہیں دینے والا، آپ کے نہ دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ ارے تو نہیں دیتا نہ دے، اللہ تیرے عوض کسی غریب سے دلوا دے گا۔ لکھپتیوں کے جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، اور دن کا 100 روپیہ کمانے والا غریب مزدور اللہ کی راہ میں 1 دن کی کمائی ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا سنیوں، اللہ دینے والوں کے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ دینے والوں کے دل کے حال کو دیکھتا ہے۔ رب دیکھتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے دیا ہے، کتنی پیورٹی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنا اخلاص ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا اور جانتے اس وعدے کے ساتھ دیا، رسول اللہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر نہیں، جھوپڑا نہیں، فلیٹ نہیں، محل عطا فرمائے گا۔ کیا دے گا؟ تو جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگائے، کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگائے۔ میں نے بمبئی میں دیکھا 35 40 45 سال کی عمر ہو جائے، بیٹا باپ ہی کے جھوپڑے میں رہتا ہے، ڈیپینڈ اسی پر رہتا ہے، اس کی وجہ کہ 45 سال کا ہو کر بھی اپنے پیسے سے جھوپڑا تک خریدنے کی اوقات نہیں۔ اب تو جھوپڑے بھی بمبئی میں 20 25 لاکھ کے ملتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں وہاں جانتے ہیں، اب تو جھوپڑے بھی، تو فلیٹ کی بات کیا کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے تمہیں بمبئی کولکتہ میں گھر خریدنے کا موقع نہیں دیا، جنت میں محل بنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اور کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں، جو جیب میں ہے رب کے نام پر اخلاص سے دے دو، یقیناً آپ دو گے، اللہ کا وعدہ حق ہے، آپ اپنی اوقات کے مطابق دو، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی کمائی کا مال خرچ کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हम